بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو وطن عزیز پاکستان کو کرپشن سے بچانے کے لیے لائک ضرور فرمائیں اور کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ سے توبہ اور اس کی ہدایت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے کرپشن کے خلاف دو ٹوک موقف کے اثرات ایوان صدر سے نکل کر ایوان بالا تک تو پہنچ چکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان کے مابین کرپشن کے بارے میں جو لے دے ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ جو مرضی اپنی کرتوتیں دیکھو پھر دوسرے سے سوال پوچھو۔ یو شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تمہارے لیے نکلے گا وہ نکلے گا، ڈبل جواب دوں گا اس کا۔ سمجھ آئیے؟ سارے زمانے کے بے ایمان یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، میرے سے سوال کرتے۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے۔ وہ اوپر ہی نہیں، ریاست نہیں، وہ ریاستوں کو دینے والوں کے دلوں کے اندر بھی موجود اور ان کے حال سے بھی واقف ہے۔ چیف آف ڈیفنس کا ڈنڈا گھوم چکا ہے، جس کی واضح نشانی کراچی ایئرپورٹ سے میونسپل کمشنر افضل زیدی کو بیرون ملک جانے کے بجائے ان کا آف لوڈ ہونا ہے، جبکہ LDN پہلے ہی فرنٹ مینوں کے گرد پہلے مرحلے میں گھیرا تنگ کرنے کی اطلاع دیتا آیا ہے۔ قومی خزانے میں کرپشن کرنے والوں کے لیے آف لوڈ کے بجائے اب در لیے جانے کا مرحلہ بھی قریب بتایا جا رہا ہے، اور جس نے پناہ لینے کے لیے فضائی راستے کے بجائے زمینی راستے سے بھاگنا چاہا تو وہاں ناکے ہی نہیں اور بہت کچھ بھی ہے۔ لیکن ملک کے مظلوم عوام حیران ہیں کہ کیا وفاق اور سندھ کے متعلقہ قومی، سرکاری، وفاقی اور صوبائی اداروں میں ضروری رابطوں کا فقدان ہے۔ جس سرکاری افسر کو وفاق آف لوڈ کر رہا ہے، سندھ کا چیف سیکریٹری جو صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہے، سزا کے طور پر معطل ہونے والے اس افسر کو کیسے اور کس کے کہنے پر وہ 2 ہفتے کی ایکس پاکستان لیو کی درخواست کی منظوری دے کر اسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا۔ میں آپ کو ابھی 2 دن پرانی ایک بات بتاتا ہوں۔ 2 دن پہلے لیاری جنرل ہاسپٹل میں ایک پروگرام ہوا جس پہ ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عزرا پیچو کو بلایا۔ کسی ایک کو بھی بلایا آپ لوگوں نے سے؟ پروگرام کیا تھا؟ وہ ایک روبوٹیک کا ایک یونٹ کا افتتاح ہوا۔ میں نے سخت رد عمل اس کا ظاہر کیا، دکھایا۔ نہ مجھے بلایا گیا نہ میرے MPs کو بلایا گیا۔ میں نے جب ان کے پروفیسر انجم صاحبہ سے پوچھا، انہوں نے مجھے یہ جھوٹ بولا کہ ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ کوئی پولیٹیشین کو نہیں بلاؤ، کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہو، صرف ایکسپرٹس ہو، میں نے ڈاکٹرز ہو۔ میں نے فوری طور پر گروپ میں MNA گروپ کی، وہ MNA گروپ کیا ہوتا ہے کہ MNA گروپ میں چیئرمین بلاول بھی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ زرداری بھی ہوتے ہیں اور عدی فریاد صاحبہ، یہ ہماری 3 لیڈرشپ ہے۔ میں نے اس پہ لکھا، میں نے کہا بھی ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لیاری کے MNA MPs کو کیوں اگنور کیا گیا، اور کیا آپ نے یہ کہی ہے بات کہ پروفیسر انجم نے یہ بات کہی ہے؟
تو فوری طور پر ان کا ردعمل آیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو میں نے کہا پھر ایکشن لے کے خلاف کہ پروفیسر انجم نے جھوٹ کیوں بولا ہے. تو یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹے آرڈر پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. ہمارا دوست ایک ہے عزیر لال, وہ ڈائریکٹر ہے. عزیر جو ہے نام ہی ایک ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس عزیر کے ساتھ بھی میرا بنے گا. نہیں وہ تو آپ کا دوست بھی ہے. دوست ہے لیکن اس کا دیکھو, میں نے اس کو بھی کہا, میں نے کہا بھائی تم سارے سسٹم چلا رہے ہو پروفیسر انجم کے, تم خاصم خاص رائٹ ہینڈ ہو انجم. میں نے MPS کو نہ بلا کر تم نے اپنے لیے خود ایک مصیبت. ناظرین, آپ نے سردار نبیل گبول کی گفتگو سنی. یہ عبدالستار گبول مرحوم کے پوتے اور ان کے دادا عبدالستار گبول سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر کھیل تھے. اس دور میں راقم الحروف روزنامہ حریت کے فٹ بال کے معروف رپورٹر MH ملتانی کے معاون رپورٹر کی حیثیت سے گبول پارک لیاری فٹ بال کی رپورٹنگ سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. ان کے دادا عبدالستار گبول نے اس وقت صحافیوں کی تواضع اور مہمان نوازی کے لیے رحمان بلوچ کو مقرر کیا ہوا تھا. LDN نے پہلے ہی بتایا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی نہیں سسٹم کی حکومت ہے, جس کا ذکر سردار نبیل گبول نے بھی کیا ہے. شاید یہ اس سسٹم کا ہی شاخسانہ ہے کہ میڈم وزیر صحت وکٹ کے دونوں جانب امپائر کو ملا کر کھیلتے نظر آ رہی ہیں اور لیاری کے مکینوں کے مطابق وہ جونیئر ذوالفقار مرزا بنی ہوئی ہیں. ناظرین کرام, لاڑکانہ کا محکمہ صحت جہاں پہلے ہی مرحلے میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ضلع کے عوام کو گھر کی دہلیز پر مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے کی ایک اچھی کوشش کی تھی, اور وہ چاند کا میڈیکل کالج ہسپتال کا قیام تھا, جسے ضیاء الحق کے دور میں بھی کم یا ختم نہیں کیا جا سکا. لیکن ان کے نواسے بلاول زرداری اور پھوپھی جان ادی پریال تالپور اور پھوپھا محترم ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو نے ضلع کے صحت کے نظام کو کرپشن کی آماجگاہ اور چاند کا میڈیکل ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی اہم اسامی کو گولڈ ریوالونگ چیئر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, جس کی تازہ مثال سندھ حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن ہے. پہلے اسکرین پر اس کا عکس ملاحظہ فرمائیں. ناظرین, آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ملاحظہ فرمایا جس کے مطابق گریڈ 20 کے افسر ڈاکٹر نیاز احمد ڈہر کو ہٹا کر یہاں پر تعینات گریڈ 19 کے افسر ڈاکٹر امجد علی بجارانی کو 20 گریڈ کے افسر کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے, جو مکمل طور پر قانون سے کھلواڑ ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ڈاکٹرز محکمہ صحت سندھ میں ریوڑیوں کے مانند ہو گئے ہیں. نانا اور نواسے کی محکمہ صحت میں کارکردگی کا فرق آسمان اور زمین کا ہے. جب گزشتہ دنوں لاڑکانہ کا نوجوان ڈائلیسس کراتے ہوئے SIUT کراچی میں بلاول زرداری سے ملا, جسے بلاول نے مذاق میں اڑانے کی کوشش کی. اگر بلاول میں والد کی طرح معافی طلب کرنے جیسی اخلاقی جرت نہیں ہے تو کم از کم وہ نظام صحت کا مقابلہ بین الاقوامی نظام صحت سے کرانے کا دعویٰ ترک کر کے تو خود اپنی جگ ہسائی سے گریز کر سکتے ہیں. لاڑکانہ سندھ میں ایڈز کے مریضوں کے پھیلاؤ کا مرکز بنا ہوا ہے, تو دوسرے نمبر پر ڈائلیسس کے مریضوں میں غلط خون کی منتقلی سے 62 مریض ایڈز زدہ ہونے کا روشن کارنامہ بھی سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو کا ہے. طبی تاریخ کے اس روح افزا واقعے کے ذمہ داروں کی سزا تو دور کی بات ہے, ان کا تاحال تعین ہوئے بغیر ہم اپنے نظام صحت کا موازنہ ترقی یافتہ ممالک سے کریں تو اس سے زیادہ اور خود زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. ناظرین کرام, ہمارے بیورو چیف غلام محمد میمن کی رپورٹ کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیکریٹری صحت سندھ اور DG ہیلتھ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں.
सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर डीजी हेल्थ डॉक्टर वकार महमूद मेमन सेक्रेटरी सेहत के अदालती हुक्म के मरासले की तरह नॉन कैडर और कैडर चेंज मुलाजिमीन की तफसील के हवाले से ताहाल अब तक तीसरा नोटिस तो जारी कर चुके हैं, लेकिन खबर के अंदर की खबर के मुताबिक किसी एक मातहत अफसर ने डीजी हेल्थ के मज़कूरा 3 नोटिस का ना तो कोई असर लिया है और न ही इस पर अमल दरामद का आगाज़ किया है, जिसका वाज़ेह मतलब महकमा सेहत सिंध में वजारत सेहत और महकमा सेहत की रिट नहीं है, बल्कि सिस्टम का सिक्का चल रहा है या सेहत माफिया बहुत ताकतवर है। महकमा सेहत तमाम तर सूरत हाल पर पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए है, जबकि इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल डिप्टी सेक्रेटरी सलाहुद्दीन पर बरस पड़े कि वो अब तक आइनी तरामीम के मुताबिक नर्सिंग काउंसिल के कंप्यूटर ऑपरेटर आसिफ खटक और यास्मीन आज़ाद को कौंसल के ओहदों से हटाने में नाकाम क्यों रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी सलाहुद्दीन वफाकी वज़ीर सेहत को मुतमईन नहीं कर सके। वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।